اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء رواہ مسلم کتاب الطہارہ باب تبلغ الحلیہ حیث یبلغ الوضوء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن الصخر الدوسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ہر عبادت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ خاص کر نماز اور طواف ایسی عبادتیں ہیں جو وضو کے بنا نہیں ہو سکتی، وضو لازم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو بیان کیا کہ وضو عبادت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی فضیلتیں بھی کئی ہیں، جس میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کیا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کو، مؤمنوں کو جو وضو کرتے ہیں، جن کا جتنا وضو ہوتا ہے، جتنا بہترین وضو ہوتا ہے، وضو کے اعضاء کو سونے اور زیورات سے بھر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت قائم ہوگی وہاں صرف امت محمدیہ نہیں ہوگی، آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں ساری امتوں کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں پائے جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے۔ یعنی وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ خاص کر نبی نے پیشانی کا ذکر کیا، چہرے کا ذکر کیا اور اسی طرح ہاتھ پیر کا ذکر کیا۔ اسی طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح گھوڑے کے پاؤں چمکتے ہوں گے۔ گھوڑے کا رنگ آپ دیکھے ہوں گے، جس طرح گھوڑے کے رنگ جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے پاؤں بالکل سفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے اعضاء جو ہے چمک رہے ہوں گے۔ وضو کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اچھا وضو کرتا ہے، پھر اپنے دل اور چہرے کو مکمل متوجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اچھے طریقے سے وضو کرنا گویا یہ جنت واجب ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وضو کرنا الگ ہے، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا الگ ہے۔ اگر وضو ہمارا اچھے طریقے سے نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پیر میں سے تھوڑی بھی چیز، تھوڑی بھی جگہ، تھوڑا بھی اگر چمڑا چھوٹ جائے
تو وہ چمڑا قیامت کے دن جہنم میں جلے گا، وہاں آگ جلے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وضو کو کرتے ہوئے اطمینان قلب سے، اطمینان سے وقت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے وضو بنایا تھا اس انداز سے وضو بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یعنی وضو کرنے سے انسان کے گناہ کیسے نکلتے ہیں؟ ناخنوں کے نیچے جو پور ہوتی ہے اس پور سے گناہ نکلتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں سے اس کے گناہ جو ہے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جب وضو انسان کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے جھڑتے رہتے ہیں، جیسے پانی نل سے جھڑتا ہے اسی طرح انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ جہاں ہم توبہ استغفار کرتے ہیں وہی گناہ اور استغفار کے بخشش کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کریں، آپ کے صغیرہ گناہ سب جھڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جو داخل ہو جائے گا 8 دروازوں سے، جو وضو اچھے طریقے سے اور کامل طریقے سے کرے گا، اللہ نے اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ اللہ کہے گا قیامت کے دن 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اے مومنوں، مسلمانوں، جنہوں نے وضو اچھے طریقے سے کیا ہے 8 دروازوں تمہارے لیے کھلے ہیں، داخل ہو جاؤ جہاں کہیں سے تم داخل ہونا چاہتے ہو۔ یہ وضو کی فضیلتیں ہیں، وضو کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، 24 گھنٹے وضو میں رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی وضو کے بغیر جو ہے دینا گوارا نہیں کرتے تھے، سلام کا جواب بھی۔ تو لہٰذا آج جو فتوے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا وضو میں بہتر ہے یا وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جو فتوے ہیں یہ فتووں کی حیثیت ہے، لیکن اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے لیے چاہیے، مومن کے لیے چاہیے کہ وہ ہمیشہ وضو سے رہے۔ کئی فائدے ہیں، جہاں اخروی فائدے ہیں وہیں پر دنیا میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں وضو کرنے کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ وضو کی عادت ڈال لے، اگر گناہ کرنے جائے فوراً یاد آ جاتا ہے میرا تو وضو ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے سب گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، وضو کرنا اور اچھے طریقے سے وضو کرنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ وضو کرنے میں کبھی جلدی نہ کریں، اچھے طریقے سے آہستہ سے جو ہے وضو کرنے کی کوشش کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہماری امت تک پہنچایا ہے، ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔